الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس سے خیر بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اور جادوگروں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ وہ جادوگروں کی ہزاروں سال کی محنت، وہ جادو پر لکھے گئے بڑے بڑے عمل جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ ایسے اعمال جن پر کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کا کوئی توڑ نہیں، اس عمل کا کوئی علاج نہیں، یہ کرنے والا بچ جاتا ہے، وہاں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کے عمل کیا جاتا ہے، توڑ کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، اللہ سے شفا مانگی جاتی ہے۔ وہ جادوگر بچ نہیں پاتا، وہ جنات بچ نہیں پاتے جو قرآن کے مقابلے میں آتے ہیں، جو قرآن پاک کی پڑھائی ہو رہی ہو، عمل ہو رہا ہو اور مقابلے میں نکلے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو بندہ قرآن کی ہم دعوت دیتے ہیں، جو دعوت کے مقابلے میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتا ہوا اپنے اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو قرآن سے دور ہو گیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ عثمان بھائی کا سوال ہے کہ ان کو جادو جنات کا مسئلہ ہے، کچھ رہنمائی کر دیں۔ بھائی جان، تین چیزیں ہیں۔ ایک، آپ نے علاج کیسے کرنا ہے وہ چیز ڈھونڈنی ہے۔ دوسرا، کن چیزوں سے پرہیز کریں، آپ کن چیزوں سے بچیں تو آپ جادو جنات کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جادو جنات کے حملوں سے بچنے کے لیے حملے ہوتے کیسے ہیں، یہ چیز جان لیں، آپ اپنا علاج اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، حفاظتی پڑھائی زیادہ کر دیں۔ حفاظتی پڑھائی میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ سونے سے پہلے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذکر زیادہ شروع کر دیں۔ ایک چیز آپ کی حفاظت کرے گی، دوسری جادو اور جنات کو ختم کرے گی، ان کی طاقت کو ختم کرے گی۔ یہ عمل کچھ دن کریں گے، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ رقیہ دم سننا شروع کر دیں، اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ معاملات کور ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ وہ کافی ذہنی طور پر پریشان ہیں طہارت کے حوالے سے، خصوصاً دین کے تمام احکامات، پیشاب وغیرہ یا غسل، نماز، اس کی طہارت کے حوالے سے وہ کافی زیادہ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی چیزیں رہتی ہیں کہ ناپاکی کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور یہ وہ۔ یہ پیارے بھائی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں رکھی تھیں، آپ نے علاج بتایا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا جسم پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہوا، ابھی تو جو ہے واش روم گیا تھا، تیرا جسم یہاں سے جو ہے وہ کوئی ناپاک چھینٹا لگ گیا ہے، تو اب نماز پڑھی ہے قبول نہیں۔ آپ کا اصل میں آپ نے اس نیگیٹو فیلنگ کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ایک دم سے کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس کو میں جو ہے دونوں طرح سے بتاؤں گا، اذکار کے لحاظ سے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور مینٹلی لحاظ سے اسٹرانگ ہو کے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اذکار کے حوالے سے سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، ناس 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے، اور امنت باللہ و رسولہ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر وهو بكل شيء علیم، یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔
یہ عمل آپ کو کرنا ہے اس مسئلے کے علاج کے لیے. یہ مسئلہ وسوسوں کا اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار بن جاتا ہے، اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں اس طرح کے تو ہم انہیں علاج بتاتے ہیں. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ روٹین سے جاری رکھیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا. دوسرا، اس وسوسے کو وہم کی جگہ پہ رکھیں، وہم کی جگہ پہ. اس کی میں مثال حدیث سے دیتا ہوں. بات اب اس طرف کو نکلی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بسا اوقات ہمیں نماز میں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے. جی. شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان آ کے پھونکے مارتا ہے، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا. فرمایا جب تک تمہیں آواز نہ آئے، اسمیل نہ آئے، تم نے جو ہے اپنی نماز ختم نہیں کرنی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یعنی کوئی اس طرح کی حالت، کوئی اس طرح کا معاملہ جو آپ کو 100% شور نہیں ہے کہ ایسے ہی ہے، وہ آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو وہم کی جگہ پہ رکھیں، اپنے اوپر سوار نہ کر لیں، بار بار اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، اس کو وہم کی جگہ پہ رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں. آخر میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ جو بری فیلنگز ہیں، یہ وسوسے ہیں، یہ کنٹرول ہوتے ہوتے کمزور ہو جائیں گے، اور آپ کی جو ول پاور ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور ان پر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عالمگیر خان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے شام کے وقت گھر میں اچانک خوشبو آتی ہے سارے گھر کے اندر، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ رہنمائی فرما دیں. بھائی جان. ایسا کوئی مطلب بسا اوقات ہوتے ہیں معاملات، ان کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن خوشبو اور بدبو آنا، بدبو کا آنا عموماً جو ہے شیاطین جادو جنات سے تعلق ہو سکتا ہے. خوشبو کے حوالے سے کوئی واضح نہیں ملتا کوئی حکم احکام. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اپنی پڑھائی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے اذکار کو بہتر کرنا ہے. جب ہم اپنی پڑھائی اور اذکار کو بہتر کر لیں گے، وہ پڑھائی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بتا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. خوشبو آئے، بدبو آئے، ان چیزوں کو اگنور کرو. گھر میں اذانیں دو 7 دن، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک اور چیز بڑی جو ہے وہ معروف پائی جاتی ہے جی. پچھلے دنوں ایک مریض آئے تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے گھر روحیں آتی ہیں. اچھا. وہ جی خوشبو آتی ہے تو میں نے کسی سے پوچھا تو وہ کہتے جی کہ دادا ابو کی آپ کے نا وہ روح آتی ہے تو خوشبو اس طرح پھیلتی. حالانکہ اس کا کنسیپٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. قرآن و حدیث نے کچھ ایسی مطلب نہیں بتایا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ سب خود ساختہ بنائی گئی باتیں ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. بس اپنے اذکار مکمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. ایک مولانا سے علاج کروایا تھا، جادو جنات کا علاج ہو گیا تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہیں. اب وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو بھی معاملات تھے وہ سب ان کے بچوں پر چلے گئے تھے، مطلب شاید جنات کا کہہ رہے ہیں. تو جنات نے اب مولانا صاحب کے آئی تھنک بچوں پر اٹیک کر دیا ہے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ آپ چھوڑ دیں سب باتوں کو، آپ حفاظتی پڑھائی کریں. بچوں پر ہیں نہیں ہیں وہ اگر ایسا ممکن تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اگر والدہ پر اثر ہے تو ساتھ ہی بچوں پر ہو سکتا ہے. اگر والدہ پر ختم ہو جائے تو بچوں پر تو آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر بھی حفاظتی پڑھائی کریں، اگر ہوگا تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب کے اندر دادی محروم آ کر پیسے دے کر گئی ہیں جو ان کو آپس میں بھابھی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ بانٹنے کا بھی کہہ کر رہی ہیں. ہاں، بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رزق میں فراوانی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کوئی بھی کام اگر رکا ہوا ہے تو وہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول کرے گا انشاءاللہ. خواب بہت زیادہ آتے ہیں، کافی کنفیوز بھی رہتی ہیں، اس وجہ سے اس حوالے سے کچھ بتا دیں. کس طرح کے خواب آتے ہیں وہ بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. والد کو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ان کے لنگس جو ہیں وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں، زیادہ نہیں چلیں گے، تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی یا علاج بتا دیں.
زیتون کا تیل استعمال کروانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی فضل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے، قاری صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں جادو کی مریض ہوں، نفسیاتی ہوں یا نظر بد ہے، پلیز مجھے بتا دیں۔ دیکھیں ایسے تو نہیں بتایا جا سکتا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ الگ الگ علامات ہوتی ہیں اور ساری کیفیات اور معاملات الگ الگ ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے یا جنات ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یا تو ہمارے پاس مریض آئے تو ہم پڑھائی کر کے اس کا علاج مطلب کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو پڑھائی عمل ایسا بتا دیتے ہیں جو تینوں مسئلوں پر جو ہے وہ کور ہو سکیں اس سے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو یا سورہ فلق ناس، یہ آپ نے جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں صبح و شام، اور ساتھ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 500 مرتبہ، یہ صبح و شام پڑھائی شروع کر دیں، پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جسمانی، روحانی، نفسیاتی، وہ کور ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ نے وہم اور وسوسوں پر کنٹرول رکھنا ہے، اس چیز کو کور کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرما دیں گے۔ خواب میں کسی نامعلوم جگہ پر ہے، براؤن اور بلیک کلر کی چھوٹیاں اور بڑی بلیاں جگہ جگہ پر بیٹھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو یہ خواب برا نہیں ہے، مکمل خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ میری والدہ پر موت کا جادو ہوا ہے، توڑ نہیں ہو رہا، کوئی اسٹرانگ پڑھائی بتائیں۔ یہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ موت کا جادو ہوا ہے؟ پہلے تو اس بات کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ قرآن نے ہمیں منع فرمایا ہے برا ظن رکھنے سے، بدگمانی کرنے سے، تو جب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ آج ریسرچ کر کے دیکھ لیں، الفاظ میں آج سائنس کہتی ہے کہ الفاظ میں جو ہے وہ اثر ہے، جادو بھی کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بسا اوقات ہمارے الفاظ قرآن نے اسی لیے کہا ہے نا، اچھا بولو، اچھی بات کرو، اچھا گمان رکھو، پازیٹیو سوچو۔ قرآن نے ہماری کونسلنگ کی ہے، ہمیں بہترین طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہاں سے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتایا قرآن نے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جادو 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 کہتے رہتے ہیں، وہ اگر جادو نہ ہو تو جادو ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک بندے پر جادو نہیں ہے، اب 7 دن کہہ لیں کہ اس پر جادو ہو گیا، اس پر جادو ہو گیا، اس پر جادو ہو گیا، اس پر جادو شیطان کر دے گا، اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو جتنا اگنور کیا جائے یہ کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے باقی پڑھائی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس یہ 33 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ کیسا بھی جادو ہوگا اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ ساتھ میں ہمارا رقیہ دم سنائیں، اللہ کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا جادو نہ ہو، اگر ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک یاسر بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برہنہ دیکھا ہے بارش کے اندر، اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ پریشانی والا خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں تکلیفیں دور کر دیں گے انشاءاللہ، اور خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ بس آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اذکار کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اور بچنا ہے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی باتوں میں، مطلب کسی کی بات کرنے سے آپ نے بچنا ہے۔ تو یہ کریں، آپ انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ ذہین ہونے کا کوئی وظیفہ ہے؟ اس کے لیے جی پڑھائی، ہمارا ایک تو ٹاپک موجود ہے یوٹیوب پر بھی، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ویسے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ، سورۃ الم نشرہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک، اور یہ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اور ہاتھوں پر پھونک کے اپنے بدن پر پھیریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ اور سب سے بہترین عمل جو قرآن نے سکھایا ہے، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں علم سکھا دے گا۔ علم سیکھنا ہے، تقوی اختیار کر لو۔ آئمہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو کوئی چیز بھولنے لگتی تھی
تو غور کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ جی میں ذہین نہیں ہو رہا, میری یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تیرے اندر گناہ بڑھ گیا ہے, اپنے اندر تقوی اختیار پیدا کر, تو ذہین ہو جائے گا. تو آئمہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان کو محسوس ہوتا کہ ان کی یادداشت میں کمی آ رہی ہے تو فوراً اپنے معاملات پر غور کرتے کہ کہیں میرے مال میں ملاوٹ تو نہیں آ گئی, کہیں میرے تقوی میں کمی تو نہیں آ گئی, میری عبادات میں کمی تو نہیں آ گئی. تو یہ چیزیں ڈھونڈتے تھے. تو یہ بہترین چیز ہے, اس پر جو ہے عمل کریں, اللہ خیر کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. آپ سے لیا وظیفہ کر رہے ہوں, خواب کے اندر اپنی بہت پرانی تصویر دیکھی ہے, اور ایک اور دوبارہ پر اپنے پیرنٹس کی بھی, والدہ اور والد دونوں کی بھی تصویریں دیکھی ہیں. دوبارہ بتائیے ذرا. کہ آپ کی دی ہوئی پڑھائی یہ کر رہی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی بہت پرانی تصویر ایک دیوار پر لٹکی ہوئی ہے, اور ایک دوسری دیوار پر ان کے والدین کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں. پورا خواب نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں. والدین حیات ہیں, ایک چیز تو یہ بتانی ہے آپ نے, اور دوسرے نمبر پر دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے, خوف آ رہا ہے, حیرت ہو رہی ہے, گھر اپنا ہے, یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی, پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ تعبیر بتائی جا سکتی ہے. گھر بچانے کے لیے کچھ عمل بتا دیں. گھر بچانے کے لیے ایک بہن کا سوال ہے, معاملات ہوں گے ہسبینڈ کے ساتھ. دیکھیں آپ کو 3 کام کرنے ہیں اور ایک عمل کرنا ہے. 3 کام جو پریکٹیکلی آپ نے کرنے ہیں ان میں ہے, میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا. 3 کاموں میں ایک ہے صبر. اللہ کا وعدہ ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ. دوسرے نمبر پر ہے شکر. اللہ کا وعدہ ہے جو شکر کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں, بڑھا کے دیتا ہوں. جو بندہ شکر کرنے والا, یاد رکھیں اس کے مال میں کمی نہیں آتی, اس کی عزت میں کمی نہیں آتی, اس کے رزق میں کسی لحاظ سے کسی چیز میں کمی نہیں آتی. تیسرے نمبر پر ہے تقوی. تقوی اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے والا بندہ اللہ اس کی زندگی کو خوشحال کر دیتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ 3 عمل لیں. صبر کیا ہے, بات لمبی ہو جائے گی, میں یہاں پر مختصر بتا کے آگے بڑھوں گا. صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو خاموش ہو جانا, کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو خاموش ہو جانا, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو خاموش ہو جانا, یہ صبر ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گالی دی تو اس کو الٹا بول بھی دیا اور پھر کہا جی دیکھو میں نے صبر کیا ہے, میں نے گالی کے بدلے گالی دی ہے, ورنہ میں جو ہے اینٹ بھی مار سکتی تھی. ایسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں, دیکھیں جی ہم نے کچھ کہا نہیں ہے ورنہ میں تو ایسے بھی کر سکتی تھی. تو صبر ہمیشہ پہلا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, کوئی عورت رو رہی تھی, اس کا شاید کوئی قریبی فوت ہوا. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو, اللہ سے بہتر اجر کی امید رکھو. اس نے کہا اس کو نہیں پتہ چلا غم میں کہ کون گزر رہا ہے. اس نے کہا اگر آپ پر گزری ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کس صدمے میں ہوں. صدمہ کوئی ایسا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جب اس کو پتہ چلا, بتایا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے یہ بات کی, بھاگی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہنے لگی کہ حضور میرے سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں, میں اب صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اب صبر نہیں ہے, صبر پہلا ہے. اب تو رو کے, چیخ کے, چلا کے صبر آ ہی جاتا ہے. انسان کچھ بھی کر لے صبر آ ہی جاتا ہے, لیکن اب صبر نہیں ہے, صبر پہلا ہے. تو اس لیے صبر, شکر اور تقوی اختیار کر لیں. عمل کے لحاظ سے کثرت استغفار کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. یہ پڑھیں اور یہ 3 چیزوں پر عمل کریں, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد عباس بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر خشک ریت دیکھنا کیسا ہے. یہ خواب وہ 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. ریت میں خود کو پھنسے ہوئے تو نہیں دیکھا, اور یعنی جیسے صحرا ہوتے ہیں ان میں پھنسے ہوئے, یا اس طرح کا کچھ, یا ریت آپ کے سر میں پڑ رہی ہے ہوا میں جو ہے وہ, یہ ساری چیزیں بتائیں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایوب بھائی پوچھ رہے ہیں, محمد ایوب بھائی کہ صبح شام کے اذکار کس وقت پڑھنا بہتر ہے.
صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اشراق تک، بہترین جو ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ عصر کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ عصر کے بعد شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مطلب لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صبح والے اذکار اشراق کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ جی، الرجی جادو جنات کے ساتھ کی وجہ سے ہوتی ہے کیا؟ اللہ، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے کوئی بھی بیماری بن سکتی ہے۔ بہرحال اس کا علاج سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل سر میں، ناف میں، پورے جسم پر لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ میں جو ہے وہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جنات کے اثرات ہیں کیسے دور کیا جائے، پلیز کچھ وظیفہ بتا دیں۔ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلا جو سوال تھا سیشن کا، اس میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے، اگر آپ سیشن کو مطلب پیچھے کر کے دیکھ لیں تو حفاظتی پڑھائی ویسے بہترین عمل ہے، وہ آپ شروع کریں اور ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویسے ڈیٹیل میں اس پر شروع میں بات ہو چکی ہے۔ شیخ مہر بھائی کا سوال ہے کہ فارسی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ پیپر ان کو نہیں آ رہا، اصل میں ان کا شادی کا بھی مسئلہ ہے اور تعلیم کا بھی مسئلہ ہے اور نوکری کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کو سورہ فلق ناس 41 مرتبہ شروع کرنی ہے صبح و شام، اور رقیہ دم 3 بار سننا ہے صبح و شام، اور تیسرے نمبر پر آپ کو جو ہے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 500 مرتبہ روزانہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ روزانہ، یہ پڑھائی شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رکاوٹ کے کچھ معاملات ہیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر عطیہ حسین، آپ کے سوال کا جواب قاری صاحب نے دے دیا ہے۔ مولانا صاحب کے بچوں پر جو اٹیک ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں پاسبل، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوبارہ سن لیں۔ ساجد اقبال بھائی کا سوال ہے کہ ان کے ہاں جب بھی اللہ تعالیٰ امید لگاتے ہیں تو وہ 6 ماہ 7 ماہ میں اس کیریج ہو جاتا ہے ان کی وائف کا، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں، 3 4 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو ممکن ہو ہمارے پاس آنا تو یہاں آ جائیں، کیونکہ اس طرح کے مریض کا عموماً علاج جو ہے وہ یہاں پر ہم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر تو ڈرونے خواب آتے ہیں، ویسے تو اس پر ایک ٹاپک ہم نے کیا ہوا ہے کہ حمل کا ضائع ہونا اور 18 کا مسئلہ، اس کا علاج، اس میں ڈیٹیل سے ساری اقسام پر بات کی ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے بات کی ہے۔ باقی میں بتا دیتا ہوں، حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے یہ 3 ٹائم شروع کرنی ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 بار صبح و شام شروع کرنا ہے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ جو ہے وہ سارا دن میں پڑھنا ہے، جب مرضی پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ رقیہ دم بھی سننا ہے، یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ ابھی سے شروع کر لینا ہے اور جاری رکھنا ہے جب حمل ہو جائے اور اس کے بعد تک بھی۔ جانوروں کا اچانک بیمار ہو جانا، کوئی فارسی پڑھائی بتا دیں۔ اس کے لیے وہاں پر جو بھی آپ کا ڈیرا ہے یا جو بھی آپ کا مطلب ہے فارم وغیرہ، وہاں پر آپ نے کچھ میں صورتیں بتا رہا ہوں، ان کی تلاوت چلایا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ تغابن ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان صورتوں کی تلاوت چلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ اشفاق بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ ایک کالی آندھی میں خود کو پھنسا ہوا انہوں نے دیکھا ہے۔ شیطانی اثر کا مسئلہ ہے، حفاظتی پڑھائی کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے، رقیہ دم بھی سنا کریں، حفاظتی پڑھائی بھی کریں اور صدقہ بھی دیں۔ خواب کے اندر دیکھا ہے ان کے ہاتھوں میں کافی زیادہ سامان ہوتا ہے، یہ اٹھا کر جا رہی ہوتی ہیں، یہ تھک جاتی ہیں اور ان کے والد ان کو دیکھ کر ان سے کچھ سامان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو والد صاحب حیات ہیں یا وفات پا گئی، یہ لکھا ہے کچھ اس بارے میں؟ اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے کتے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جادو جنات کے مسئلوں اور اسی وقت ایک بکرا بھی آ جاتا ہے جو ان کتوں کو مارتا ہے اور ان کے پاس نہیں آنے دیتا۔
جادو جنات کے مسائل اور حسد نظر کے مسائل کی طرف اشارہ ہے. آپ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی بھی کریں اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. گھر میں جادو دفن ہے، گھر میں جادو دفن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر بدل دینا بہتر ہے کیونکہ بیماری کا مسئلہ کافی زیادہ ہے. آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ گھر میں جادو دفن ہے؟ آپ پر اگر جادو ہے تو اس کے علاج پر توجہ دیں. جہاں کہیں بھی دفن ہوگا، گھر میں ہے کہیں اور ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا اثر، وہاں پر ہی اثر ختم ہو جائے گا. گھر تبدیل کرنا کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. یہاں سے گھر تبدیل کریں گے وہاں پر ہو جائیں گے. اللہ جنت نصیب کرے. میرے استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے، کس نے کہہ دینا کہ استاد جی جنات جو ہیں وہ گھر میں ہیں تو کیا ہم گھر بدل لیں؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار جنہاں نے کہڑا پانڈے بننے نے، وہ پیچھے آ جائیں گے تیرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھاگنا کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. علاج کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، علاج پر توجہ دیں، اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، کافی زیادہ مسائل ہیں، تو کچھ رہنمائی فرما دیں. بہن کا سوال ہے. کثرت استغفار اور کثرت ذکر اور شکر یہ اپنی زندگی میں لیں. نمازوں کی پابندی کے ساتھ کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ، کم از کم 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ کثرت سے یہ عمل شروع کر دیں. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں آپ کا. اس میں اتنی اللہ نے خیر رکھی ہے، اتنی خیر رکھی ہے ان اعمال میں کہ آپ کی سوچ ہے. تو انشاءاللہ یہ شروع کریں، اللہ خیر کے دروازے کھول دیں گے آپ کے لیے. خواب کے اندر اپنے سر سے جوئیں نکال کر ماری ہیں، اس خواب کی تعبیر بتا دیں. شبیر احمد بھائی کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم کر دیا. آپ کے اوپر جو بھی جادو جنات کا یا کسی قسم کا شر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے. وائف نے خواب میں بہت ساری مچھلیاں دیکھی ہیں دیکھی ہیں یا اور وہ چابی بھی دیکھی ہے اس کے ساتھ جو ان کے ہاتھ میں کسی تالے کی ہے. یہ دو چیزیں بتا رہے ہیں. مچھلیوں کو دیکھنا صرف اور چیز ہوتی ہے، ان کو پکڑنا یا وہ کچھ مطلب آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں یہ اور چیز ہوتی ہے. برا نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہی ہے، لیکن تفصیل بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. خواب کے اندر اپنے گھر کے اندر چوہوں کو مارنا. اللہ تعالیٰ آپ کو شریر کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. جو آگے سامان اٹھانے والا خواب بتایا تھا ان کے والد حیات ہیں. سامان اٹھانے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں غیبی مدد انشاءاللہ آئے گی آپ کے اللہ کی طرف سے. خواب کے اندر والد اور والدہ کو بہت بیمار دیکھا ہے، ہاسپٹل میں ہے، جبکہ والد صاحب کو وفات ہوئے 1 سال ہو چکا ہے اور والدہ حیات ہیں ابھی. ایک بہن کا سوال ہے. ایک تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے معاملات پر غور کرنی ہے کہ کوئی وراثتی معاملات میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی، کسی بہن بھائی سے کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا. دوسرے نمبر پر آپ کو جو ہے وہ استغفار کرنی ہے والد صاحب کے لیے اور صدقہ دینا ہے. یہ عمل لازمی کریں. سجاد بھائی کا سوال ہے کہ جاب کے کافی مسائل ہیں، اس حوالے سے کچھ بتا دیں. اس حوالے سے میرے خیال 2 یا 3 بار یہ سوال رپیٹ ہو چکا ہے. یہ سیشن کے سٹارٹ میں بھی ہوا تھا، تو وہ آپ بالکل سیشن کو سٹارٹ میں دیکھ لیں. ابھی آپ کا مسئلہ اور وہی مسئلہ سیم ہاں ہے. اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا ہے. استغفار کثرت سے کریں، اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. مزمل بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں پاؤں کے نیچے اچانک سانپ آ جاتا ہے، سانپ مر جاتا ہے. ہاں اچھا خواب ہے، تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. یہ یونی کا سوال ہے جنہوں نے آگے جانوروں کا پوچھا تھا. وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، جو بھی یعنی عمل آپ نے کیا ہے، اس کی برکت سے شر سے آپ کو بچا لیا ہے.
اگر خواب کے اندر کتا حملہ کرے تو کیا یہ حاسد مرد کی علامت ہے یا عورت کی؟ مرد کی علامت ہے، لیکن یہ جادوگر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے وہ جن کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض پر۔ جب مہینے کے آخر میں نیا چاند آتا ہے اور پہلا چاند جو پورا ہوتا ہے تو اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی سخت ہو جاتی ہے، اور چڑچڑاپن، غصہ بہت زیادہ آنا، یہ ہر مہینے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس چیز کو ہم ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ بسا اوقات چاند کا تعلق خون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، اور اس کے اعتبار سے بھی انسان کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب نہ کریں، ہاں اذکار کریں، حفاظتی پڑھائی پڑھیں، اللہ تعالیٰ شر سے بچا لیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر اپنے گھر کے اوپر ایک نیا پورشن بنا ہوا دیکھنا، اور کئی بار خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انہوں نے کچا قیمہ کھایا ہے۔ اللہ رزق میں برکت کریں گے انشاءاللہ، آپ کے رزق میں برکت کی علامت ہے۔ برکت علی بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو اس حوالے سے کچھ الفاظ یا بھائی جان سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کثرت سے پڑھیں، یعنی 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد شروع کر لیں، اس کے ساتھ استغفار 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے، اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کے حقوق پورے کر کے اس کو جو ہے وہ کوشش کرے منانے کی، کیونکہ قرآن اور احادیث سے ہمیں ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، پیار سے پیش آنا ہے، ان کی عزت رسپیکٹ کرنی ہے، اور وہ مرد جو ہے وہ جو عزت اور رسپیکٹ نہیں کرتا اس کو بدترین کہا گیا ہے، فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے۔ تو جتنا زیادہ صبر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ صبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندہ آیا شکایت لگانے اپنی بیوی کی، تو اب بات چلی ہے تو واقعہ یاد آ گیا، تو وہ شکایت لگانے آیا تو بڑا غصے میں رات، جی بیوی نے مجھے یہ کہا، بیوی نے وہ کہا، تو جب وہ پاس آیا گھر کے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کلاس لگ رہی تھی، یعنی ان کی بھی آپس میں بات کوئی چل رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قدموں کی آواز سنی تو وہ بندہ واپس چلا گیا کہ یہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں خاوند بیوی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور آواز دی کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا تو یہ مسئلہ تھا، تو آپ تو خود جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کسی بات پر بحث رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے بتا تیرے بچوں کی پرورش کرنے والی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میری بیوی۔ انہوں نے کہا تیرے بچے پیدا کرنے والی کون ہے؟ میری بیوی۔ انہوں نے کہا جی تیرے کپڑوں کو دھونے والی کون ہے؟ میری بیوی۔ انہوں نے کہا تیری کھانا پکانے والی کون ہے؟ تیری بیوی۔ تو اللہ کے بندے اتنا تھوڑا بہت اگر وہ کر لیتی ہے تو اس پر صبر تو بنتا ہے، اس کا صبر تو کرنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ہوتے ہیں معاملات، کمپرومائز کے ساتھ چلنا چاہیے، ہو جاتے ہیں، تو اگر بڑی سوچ اور بڑا کلیجہ لے کر اگر ہم گھر کو چلائیں گے تو اللہ کی توفیق سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ انا نہ آنے دیں، انا نہ آنے دیں اپنے معاملات، تو انا آ جاتی ہے تو معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود آگے بڑھ کے اس معاملے کو بہتر کر لیے۔ خواب کے اندر کالے رنگ کا جوتے کو پہننا اور اس کا ٹوٹ جانا اپنے عمل کو بہتر کرنے کی علامت ہے، اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی علامت ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے جو آپ کو سیدھے رستے سے بھٹکا رہا ہے۔ مرزا علی بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر اندھیرا دیکھتا ہوں اور 2 عورتیں برقعے میں دیکھتا ہوں۔ اندھیرا دیکھنا، اس میں خود کو پھنسے دیکھا ہے، کچھ اور دیکھا ہے، یہ وضاحت سے تھوڑی بتائیں گے۔ ویسے اندھیرے میں انسان پھنسا ہو، چیخ چلا رہا ہو یا کچھ بول رہا ہو تو یہ اچھا خواب نہیں ہوتا، شیطانی اثر کی وجہ سے ایسا خواب آتا ہے۔
میرے ہسبینڈ میکینک کا کام کرتے ہیں۔ 10 دن پہلے تک تو اچھا خاصا کام تھا، 3-4 ہزار بنا لیتے تھے۔ ابھی 10 دن ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں میرا، کافی زیادہ پریشانی ہے۔ استغفار کثرت سے شروع کر دیں، انہیں بھی کہیں استغفار کریں، نمازوں کو پابندی شروع کر دیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صبر اور شکر شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے صبر اور شکر کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ محمد عباس بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف نے خواب میں دیکھا ایک ندی ہے جس کے اندر پانی کم ہے۔ پورا خواب نہیں ہے، پانی چل رہا ہے، کوئی اس میں مطلب آپ گزر رہے ہیں یا کیا، مطلب تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ ویسے ندی کو، پانی کو دیکھنا برا نہیں ہوتا۔ 8 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئی، ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے پلیز کچھ رہنمائی فرما دیں۔ کثرت سے سجدے کریں، یعنی نماز کے بعد تہجد میں، نوافل میں کثرت سے سجدے کریں، اور ربی حبلی من الصالحین یہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ سورہ محمد، سورہ مریم یہ صبح و شام پڑھنی ہے، یہ شروع کر لیں، اور ساتھ میں استغفر اللہ کثرت سے کم از کم 1000 مرتبہ، اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جس بھائی کا سوال نہیں ہوا ہے وہ دوبارہ کمنٹ کے اندر کمنٹ کو پیسٹ کر دے اپنے سوال کو۔ بہت سارے لوگوں کے سوال آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کمنٹ کو دوبارہ پیسٹ کر لیں۔ یہ ڈی محمد قاری صاحب نے بالکل یہی بتایا کہ یہ برکت کی علامت ہے، نیا پورشن گھر میں دیکھنا۔ پسند کی شادی کے حوالے سے کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ شادی ہمیشہ پسند کی ہوتی ہے، کیونکہ پسند کی جاتی ہے صحیح بات ہے، تو شادی ہوتی ہے، مطلب کبھی ناپسند کی شادی تو نہیں سنی۔ وہ گھر والے نہیں مان رہے ہوں گے نا، اس لیے پھر وظیفے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس کام میں مدد کرے۔ اس کے لیے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد جو بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ رب راضی ہو گیا تو وہ آپ کی دعا قبول کر لے گا، اور بندوں کو بھی، بندے کے دل میں رحم ڈال دے گا۔ یونس بھائی کا سوال ہے کہ عورت کا رات کو سوتے وقت زبان میں دانتوں میں زبان آ کر کٹ جاتی ہے، یہ حقیقت میں ہوتا ہے، خواب نہیں ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ایک تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ایپلیپسی ہے، شیزوفرینیا ہے، تو اس قسم کی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اٹھ کے بھاگنے لگتا ہے، اور کبھی انسان کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اور شہد پانی میں ملا کر پلانا شروع کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ عبد الوحید بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا جو پرانا گھر ہے وہاں، یہ مسز عبد الوحید ہے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا پرانا گھر ہے جہاں ان کے ہسبینڈ جو ہیں بہت زیادہ پھل سیب یہ بانٹ رہے ہیں۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں عورت کا اپنی ران پر بال دیکھنا۔ اگر مردوں کی طرح یعنی بال دیکھے ہیں تو یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ مثلاً انسان، عورت اپنے جسم پر ایسے بال دیکھتی ہے تو اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ تراب خان بھائی، جان کر آپ کے کمنٹ کو اگنور نہیں کیا گیا، آپ کا سوال جو ہے وہ نظروں سے نہیں گزرا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب دیے جائیں، ہم جان کر اگنور کسی کا بھی نہیں کرتے، تو کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا سوال نظر میں آ جائے، نہیں تو کمنٹ کے اندر ڈسکرپشن کے اندر ہمارے نمبر موجود ہوں گے،
آپ اس پر بھی صبح کال کر کے 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے دوران اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فرائیڈے والے دن نمبر بند ہوتے ہیں، فرائیڈے کے علاوہ کال کریں۔ سسٹر وجیدہ، آپ کا سوال بھی نظروں سے نہیں گزرا، بہتر یہ کمنٹ کے اندر پیسٹ کریں، میسنجر پہ نہ کریں، میسج پہ رپلائی مشکل ہی دیا جاتا ہے، یا بہتر یہ ہے کہ آپ کال کر لیں ہمارے نمبر پر۔ پریشانی دور کرنے کے حوالے سے کوئی دعا بتا دیں۔ عمران بھائی کا سوال ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بہترین عمل ہے پریشانیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ کثرت سے کرتے رہیں، استغفار کثرت سے کرتے رہیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جو بندے کی احادیث میں آیا ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، دکھ ختم کر دیے جاتے ہیں، تو یہ پڑھیں، اللہ خیر فرما دیں۔ جب بھی رشتہ آتا ہے رات کو خواب کے اندر واش روم نظر آتا ہے، ایک بہن کا سوال ہے۔ اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، عبادت میں کمی کی علامت ہے، یہ پڑھیں، یعنی عبادت کریں، کثرت سے بڑھا دیں، سجدوں کو بڑھا دیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کیا کرو، تو ذکر میں کثرت کریں، انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ نظر بد سے بچنے کی فارسی پڑھائی۔ حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ نظر بد سے بچنے کی بھی ہے اور جادو جنات سے بچنے کی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو نظر بد لگنے سے، یعنی نعمتوں کو چھپانا مین عمل بتایا ہے کہ ہر چیز کو ملتی بعد میں ہے، پہلے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے تھوڑا اجتناب کیا کرو، نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن میں ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی ہے۔ تو وہ اشارہ یعنی اس طرف ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوگے تو نظر بد لگ سکتی ہے کہ اتنے نوجوان جو ہیں وہ خوبصورت نوجوان ایک دروازے سے آئیں گے تو نظر لگ جائے گی، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے حفاظتی پڑھائی بھی کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، اور اپنے معاملات کو بھی ذرا یعنی لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ واضح نہ کریں۔ محمد وقاص بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر دو بہت بڑے سانپ اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے جو ہے وہ اذکار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، حفاظتی پڑھائی شروع کریں، دم سنا کریں، اور اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ ان پر کال کر کر اپنا جو بھی پرسنل ایشو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اگر یہاں نہیں کرنا چاہ رہے۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان کال کریں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ملنے کے بعد ہفتہ اور اتوار کے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان آ کر آپ قاری صاحب سے مل سکتے ہیں، چیچا وطنی کے اندر جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بین ایل۔ سیٹرڈے اور سنڈے ہوتا ہے صرف۔ الیاس وحید بھائی، آپ کا سوال اگر پچھلے ویک بھی نہیں پوچھا گیا تو بہتر یہی تھا کہ آپ کال کر کر اپنا سوال پوچھ لیں۔ ابھی بھی آپ کا کمنٹ نظروں سے نہیں گزرا، میں دیکھتا ہوں اگر نظر آ جائے۔ عدنان بھائی سے تو اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں۔ وہ بھی یہی کمنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا سوال نہیں پوچھا گیا، ہمارا سوال نہیں پوچھا گیا۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کیڑوں نے ان کو کاٹا ہے۔ اگر یہ بار بار خواب آتا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، اپنا صدقہ دینا ہے اور خواب کا اثر ظاہر لازمی کرنا ہے۔ یہ کوئی یعنی شریر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کے کاروبار میں ہے، کوئی آپ کے کسی بھی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ کا ملازم بھی ہو سکتا ہے، پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے
اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، خواب کا اثر بھی ظاہر کرنا ہے، اور ویسے بھی توجہ کرنی ہے اپنے معاملات پر۔ محمد باقر بھائی، بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر کے اپنا سوال پوچھ لیں۔ آپ کا سوال کافی تفصیلی ہے اور ڈیٹیل میں جاننے والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں۔ سسٹر بنتے ہوا، آپ اپنا دوبارہ سوال پیسٹ کر لیں۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہ کافی پیچھے چلا گیا ہوگا۔ اللہ پاک کے قریب آنے کے لیے، اچھی بندی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہن کا سوال ہے۔ تہجد پڑھیں، تہجد میں بہترین ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن واقوام قیلا، اللہ کو پسند بندے ہیں، اللہ کے قریب جو بندے ہونے والے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کی بات میں پختگی آ جاتی ہے، جو مضبوط اعصاب کے بن جاتے ہیں، ان کے پاس کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل تہجد کا ہے۔ تہجد شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے، تو اس وقت بہت بہترین عمل ہے جو بندہ تہجد کے وقت کرتا ہے، اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملتا ہے۔ محمد مصطفیٰ بھائی، بالکل جی، آپ حیدرآباد سے بھی بات کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ہوں آپ کال کر اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی خصوصی جگہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا بلا وجہ جھگڑا رہتا ہے، ذرا سے بات سے لڑائی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ طلاق جیسے الفاظ کا بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ خواب بھی بہت زیادہ برے آتے ہیں، بے بسی والے، جس طرح کسی کمرے میں بند ہے ہر رات، اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں۔ ایک تو ذکر کے حوالے سے تو میں بتا دیتا ہوں، دوسری بات اگر آپ نے جو بات دہرائی ہے اس پر اپنا مسئلہ کسی عالم سے ڈسکس کریں، جو آپ نے کہا ہے کہ طلاق تک کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرتے ہیں، تو اگر طلاق کا لفظ استعمال ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں کسی مفتی سے رجوع کریں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورہ فلق ناس، یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کثرت استغفار رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نکال لیں گے انشاءاللہ۔ الیاس وحید بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر ان کو جانور نظر آتے ہیں اور جاگتے ہوئے چھپکلی نظر آتی ہے۔ یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ چھپکلی نہیں ہوتی، جب ان کو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی یہ وسوسہ ہے نا، وہی میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی بندش کا بھی معاملہ خراب ہے۔ وسوسہ ہے، اور وسوسے کی وجہ سے ہی خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے خواب آ رہے ہیں۔ پڑھائی عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں گے۔ ایک تو حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے شروع کر دی۔ دوسرے نمبر پر سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 100 بار صبح و شام شروع کر دیں۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ رقیہ دم جو ہے وہ صبح و شام سننا شروع کر دیں۔ کسی طرح کا بھی مسئلہ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ ہمیشہ خواب کے اندر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، وہ ان میرڈ ہیں اور وہ بنگلہ دیش سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا، خوشی وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خوشی، کامیابی، عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ ذکر کریں، صبر کریں، شکر کریں، تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں گے۔ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، شر ختم ہو جاتا ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی پر شیطان کی حاضری ہو جائے تو اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ نماز بھی بالکل وہ بند ہو چکی ہے اس کی۔ وہ خود علاج کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے، اگر کسی سے علاج کروانا چاہے تو وہ کسی سے کروا سکتا ہے۔ خود علاج کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں۔ سب سے پہلے
کرنا ہے کہ شیطان کی گرفت کو کمزور کرنا ہے. وہ آپ کے اعصاب پر ہے، وہ آپ کے معاملات پر ہے، وہ آپ کے باڈی پر ہے، کسی چیز پر بھی ہے. اس کا توڑ ہے اعوذ باللہ، اس کا توڑ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنے سے شیطان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے. اس کے بعد حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھیں، جاری کر دیں. آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. باقی اگر کسی معالج سے رجوع کر سکتے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ احمد بھائی، میں نے جان کر آپ کے کمنٹ اگنور نہیں کیے. آپ کی پیار محبت کا بہت شکریہ. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کا کمنٹ نظروں میں آ جائے. خواب کے اندر سفید اور کالے رنگ کا سانپ دیکھنا. اگر اس نے کچھ نہیں کہا تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اور اگر اس نے نقصان پہنچایا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ روحانی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے. یہ الیاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی نظر آتا ہے ان کی آنکھوں میں یا زبان میں، اس طرح کا کچھ کہہ رہے ہیں. کون سا سوال ہے یہ؟ جو وہ آگے ان کی وسوسوں والا سوال تھا، چھپکلی وغیرہ نظر آنے کا. بھائی یہ وسوسہ ہی ہے، نظر آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار ہے، لیکن وہ اصل میں ہوتا نہیں. اعوذ باللہ کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، رقیہ دم سنیں، اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر وظیفہ کرنا، یا رحمان یا رحمان اس طرح. بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، بہت اچھا عمل ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد کافی بیمار ہیں، اس حوالے سے دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ جی، جن جن بہنوں نے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے ضرور دعا کریں گے سیشن کے اندر. خواب کے اندر کسی کی شادی دیکھنا. اس میں کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی، کس کی دیکھی ہے، اور یعنی کہ ویسے شادی دیکھنا برا نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے. وہ مطلب کس کی ہے اور اس میں آپ کا کیا رول ہے، اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں. یہ اسلام آباد کیمپ کے حوالے سے بتائیں کہ وہ آپ نے نہیں کیا، بعد میں پوسٹ لیڈ ہو گئی تھی، بھائی پوچھ رہے ہیں. اس میں تھوڑا ایشو آ گیا تھا. وہ اس طرح ہوا کہ اسلام آباد میں ہم نے کیمپ اناؤنس کیا تھا 16 تاریخ کا، لیکن ان ٹائم پہ جو ہے وہ انتظامیہ نے، وہ جو ٹاؤن کی تھی، فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ، انہوں نے ایشو بنا لیا کہ جو ہے وہ ہم اجازت نہیں دیتے اس کیمپ کی. تو پھر اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا، اور بہت زیادہ مریض کیونکہ آ رہے تھے. ایک تو ان ٹائم انہوں نے بتایا اور بڑا، تو وہ کافی ایشو بنا وہاں پہ. تو خیر ہم نے کچھ جو مظفر آباد سے اور دوسرے علاقوں سے کافی دور سے مریض آئے تھے، ان کو ٹائم دیا، ان کو کسی اور جگہ جو ہے وہ شفٹ کر لیا اور وہاں پر دیکھا، اور کچھ قریب کے جو مریض تھے ان کے لیے معذرت کی، ان سے معذرت کر لی کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ کیمپ لگائیں گے اور اس کا آپ کو دیکھ لیں گے. تھوڑا وہ انہوں نے انتظامیہ نے ایشو بلا وجہ بنا لیا تھا، تو خیر ابھی ان سے بات چل رہی ہے، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. جو پیچھے سوال گزرا تھا کہ خواب کے اندر ندی میں دیکھی ہے جس کے اندر پانی کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی چل رہا ہے اور وہ ایک دن اس ندی کے اندر بھی جاتے ہیں، اس طرح کا بھی کچھ بتا رہے ہیں. ہاں اچھا خواب ہے، برا نہیں ہے، اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے. پانی دیکھنا، پانی بہتا دیکھنا اچھا ہوتا ہے. پانی کے اندر نہانا، پانی کے اندر پاؤں دھونا، یا پانی بہتے ہوئے پانی میں سے پانی پینا، تو یہ خیر کی علامت ہوتی ہے. خواب کے اندر معروم کلر کا نیا جوتا دیکھا ہے، ریڈ کلر کا نیا جوتا. ہاں اگر وہ پہنا ہے، آپ کا ہے، کسی نے آپ کو دیا ہے، تو بتائیں یہ اچھا خواب ہے. ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سانپ ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے
اور بعد میں حقیقت کے اندر بھی ان کے کافی نقصانات وغیرہ ہوتے ہیں ہاں، ڈیری فارم کے حفاظتی جانور۔ پڑھائی کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، رقیہ دم اپنے چلائیں بھی، گھر میں بھی یا جہاں بھی آپ کا مال وغیرہ کا سسٹم ہے، کاروبار ہے، وہاں پر بھی چلائیں، اور آپ خود بھی سنیں، یوٹیوب چینل سے رقیہ دم لے لیں اور چلائیں، حفاظتی پڑھائی کریں۔ کچھ یہ جادو جنات کے مریض کو اس طرح خواب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ الیاس بھائی، آپ کو جو پڑھائی بتائی ہے قاری صاحب نے وہ کریں انشاءاللہ۔ جو بھی معاملات ہیں، جب ایک معاملات ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو ابھی دوبارہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ خواب میں جانوروں کا نظر آنا یا دوسری جو چیزیں ہیں، دل وغیرہ گھبرانا، تو آپ وہ پڑھائی کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ وہم کا شکار نہ ہو۔ خواب کے اندر ہمیشہ ایک رشتہ دار نظر آتا ہے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر یہ خواب بار بار آتا ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے، زیادہ تر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ شیطان کسی رشتہ دار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایسا ممکن ہے، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ملتے ہیں کہ شیطان کسی انسان کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے، تو اس پر توجہ نہ دیں، آپ اپنی حفاظتی پڑھائی کریں، حفاظت پر توجہ دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گی۔ خواب میں کہیں جانا ہوتا ہے پر جا نہیں پاتے، یہ کئی بار خواب آیا۔ یہ بھی روحانی مسئلے کی طرف اشارہ ہے، حفاظتی پڑھائی کریں گے اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گے معاملات، رکاوٹ والے معاملات میں ایسا خواب آتا ہے۔ جی انڈیا والے بھی اسی نمبر پر رابطہ کریں گے، جو نمبر ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، پاکستان کے ٹائم کے حساب سے آپ کال کریں، آپ جس بھی کنٹری سے ہوں انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ ایک خواب کے اندر مردہ ایک مطلب دیکھا ہے، جو فوت ہو چکا انسان ہے، وہ ان سے گلے لگتا ہے اور وہ کافی خوش بھی ہوتا ہے۔ ان کا اگر عزیز ہے یا جو بھی، تو اس کے لیے مزید آپ نے صدقہ اور جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں قبول کیا ہے، یا جو بھی آپ نے اس کے لیے عمل کرتے ہیں تو وہ یعنی اس تک اس کو فائدہ پہنچا ہے۔ کیا قرآن شریف روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یا جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں ہی بنتی ہیں، اصل میں روحانی مسائل جسمانی مسائل ہی ہوتے ہیں، جیسے اصل میں نام مختلف ہوتے ہیں، جیسے ہم خوف اور وسوسے کی بیماری کہتے ہیں، میڈیکل اس کو ڈپریشن کہتی ہے، اور اسی طرح مطلب مختلف مسائل ایسے ہیں کہ جن کو یعنی کہ جادو جنات قرآن و حدیث نے اور نام دیا ہے، لیکن میڈیکل اس کو اور نام دیتی ہے، مسئلہ ایک طرح کا ہوتا ہے، تو دونوں ملتے جلتے معاملات ہیں، لیکن بسا اوقات اکیلا میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے اور بسا اوقات جادو جنات کی وجہ سے بنا ہوا میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یہ مس کیریج کے حوالے سے سوال آیا ہے، یہ ویسے قاری صاحب بتا چکے ہیں سیشن کو، سٹارٹ کے اندر دیکھیں، سٹارٹ والے حصے کے اندر یہ مس کیریج کا سیم یہی ایشو بتایا گیا اس والے سے، تو وہاں سے سن کر اپنا ویسے اس پر ویڈیو بھی موجود ہے، جی عمل کا ضائع ہونا اور 18 کا مسئلہ، یوٹیوب پر ہمارے چینل پر موجود ہے، سرچ کر کے آپ کو مل جائے گی، اس میں ساری اقسام پر بات کی گئی ہے۔ خواب میں خود کو چھت پر دیکھنا اور جنگل وغیرہ دیکھنا، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، انسان بے بس جنگلوں میں اور اس طرح کے دیکھتا ہے، تو خواب کا اثر ظاہر کیا کرے، حفاظتی پڑھائی کیا کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالسلام 110 بانائل چچا وطنی ہے، صوبہ پنجاب کے اندر۔ ہفتے اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک قاری صاحب مریض دیکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ قاری صاحب نہیں بیٹھتے۔ نمبر ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہیں، نمبر کے جو اوقات ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے، فرائیڈے والے دن نمبر بند رہتے ہیں، تو اس دوران آپ رابطہ کریں یا قاری صاحب سے ملنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، قاری صاحب انشاءاللہ کل بیٹھیں گے۔ باقی کچھ بہنوں نے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ٹائم مکمل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی سوالات تو رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے دکھ درد دور کر دے،
اللہ آسانیاں فرمائے۔ جو بھی اللہ دین کے کام میں دین کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، ان کی مدد فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔